اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی۔ وہ ایک گولی کیوں چلائی جنرل یا ٹو تیرا وقت آ گئی احمد انداز دے جن جان پاکستان جی۔ آج وہ سرکاری حاجن کی گفتگو سنی ہے میں نے کلپ بھی آپ کو وائس ریکارڈ بھی آپ کو سناؤں گا۔ یاد ہوگا میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ بہت بڑی کچ عورت ہے۔ یہ سرکاری حاجن جو ہے نا، بہت کردار کی اتنی گندی ہے کہ آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یہ اس کے وہ جو ڈیزائننگ پہ نہ جائیں، یہ حجاب نہیں لیتی، اس کا ڈیزائن کیا ہوا۔ تو جن جان پاکستان جی، آج جو اس نے بکواس کی ہے وہ آپ اپنے کانوں سے خود سنیے گا۔ گزارش یہ ہے کہ اب عارف الفی صاحب آئے ہوئے ہیں امریکہ میں، انہوں نے یہاں جو ایسا سلسلہ بنا دیا کہ پاکستان میں فطور ڈل جائے گا صرف 4 دنوں کے بعد۔ یہ پاؤں پکڑ رہے ہیں عمران خان کے کہ خدا کا واسطہ ہے ہمیں این آر او دو، ہمیں یقین دلاؤ کہ تم فوج کو کچھ نہیں کہو گے۔ فوج کو کیسے کچھ نہیں کہے گا بھی وہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فوج کو کچھ نہ کہے؟ کس نے کیا ہے؟ جرنیلوں نے۔ فوج کا تو قصور نہیں ہے، فوج تو ہماری ہے، ہم فوج کے ہیں۔ تو یہ اس کو وقت پڑا ہوا ہے، اب یہ جان کے لالے پڑ گئے ہیں جن جان پاکستان جی۔ کیا اس کی گردن اس وقت مروڑی گئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اسپیشل جنرل نے یا ٹو نے وہاں جو ڈیوٹی پہ ایک کرنل لگایا ہوا ہے، وہ ایک سیکنڈ کی رپورٹ، وہ رات کو کیمرہ، دن کو کیمرہ، ہر وقت کہ کہیں کوئی عمران خان سے مل نہ لے، عمران خان کی خفیہ چیز کو باہر نہ آ جائے۔ آپ کو میں بتا نہیں سکتا یہ کیا بدکاروں والا کام کر رہے ہیں جن جان پاکستان جی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عمران خان ایک سچا پکا انسان، وہ سچ کے ساتھ اللہ ہے۔ یہ آپ کو کہنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے اور یہی حقیقت ہے۔ آواز خلق کو نگارہ خدا سمجھو۔ یہ جو انہوں نے چوروں ڈاکوؤں والا کام کیا ہے آپ کے سامنے آ جائے گا، چند دنوں کی بات ہے، آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ کہاں جاتے ہیں جن جان پاکستان جی۔ وقت برا آ گیا۔ جب برا وقت آتا ہے نا تو انسان کے منہ سے ایسی باتیں نکلتی ہیں جو انسان کی موت کا سبب بنتی۔ یہ جو وہ کچ ماں جنرل رانی 2، وہ بھی آپ دیکھ لیں کیا کچے مار رہی ہیں، کیا جلسہ کیا اس نے، اور اینکروں نے کیا طوفان مچایا ہوا کہ پورا پاکستان ہی امٹ آئے جیسے۔ یار آپ کو پتا ہے یہ جلسہ فوٹیج دکھانے نہیں دی انہوں نے عام میڈیا کو، تاکہ وہاں پتہ نہ چل جائے کہ اس کی کتنی اوقات ہے۔ اب علیان دلیپ جلسہ کرے گی، آپ دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا جن جان پاکستان جی۔ یہ جلسوں کے اوپر نہیں ہے، سلسلے ہیں عوام کے دل کی بات۔ وہ عوام اپنے دل سے محبت کرتی ہے عمران خان سے۔ انہوں نے ڈرا رکھا ہے، کوئی بات نہیں، اگر ڈر ہے تو ایسا کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ ڈر ختم ہوگا، جب یہ ڈر ختم ہوگا یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ یہ میں آپ کو یہ آپ لکھ لیں جن جان پاکستان جی۔ کب تک برا وقت چلتا ہے انسان پر؟ ایک وقت آتا ہے ہر تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ نے راحت چھپا رکھی، تو انشاءاللہ یہ تکلیف کا وقت تو گزر رہا ہے، اس کے بعد راحت ہے یقیناً، کیونکہ تکلیف ہوتی نہیں جب راحت نہ آنی ہو۔ کیونکہ اب جسم میں کوئی چوٹ لگتی ہے تو وہ تکلیف آتی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ٹھیک نہ ہو۔ وہ جب ٹھیک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو راحت دے دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اب تکلیف آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کی راحت کا سبب بنائیں گے۔ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں، عمران خان بڑے زوروں سے آئے گا
اور یہ جو اینکر اس وقت جو گردان انہوں نے لگائی ہوئی ہے، یہ اپنے پینترے کیسے بدلتے ہیں یہ آپ نے دیکھنا ہے، مگر ان کی معافی نہیں۔ یہ لسٹ میں لکھے گئے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے جو بکواس کی ہے نا، جو انہوں نے کیچڑ اچھالا ہے، یہ عورت ہوتے ہوئے اتنی کھچ ہے یہ سرکاری حاجن کہ اس نے بشرا بی بی پر جو الزامات لگائیں، اس سے بڑی کھچ وہ ہے غریدہ فروخی، کیونکہ یہ آپ بیڈ کریکٹر ہے نا۔ جن جان جی ان کو تو 1 سیکنڈ میں لیٹ جانے والی ہے پیسہ دیکھ کے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ یہ اگر میرے سامنے آ کے کہیں جی ہمیں ثبوت دیں، میں ثبوت دینے کے لیے بھی تیار ہوں کہ ان کے کن کن سے تعلقات ہیں نجائز، اور جن کا نام لوں گا 100% وہ نہ ہوئے تو جو آپ جرمانہ کہیں گے میں دوں گا، یہ چھوڑ دوں گا ویڈیو بنانے۔ تو یہ سرکاری حاجن نہیں ہے، یہ سرکاری بس چپ بھی کر جائے کیا ہے۔ تو اس کھچ نے جو حرکت کی ہے وہ آپ خود سن لیجئے گا، ایسی کوئی بات نہیں، لاسٹ پہ میں وہ آپ کو سناؤں گا۔ جن جان پاکستان جی، اس وقت جو مسئلہ پھنسا ہوا ہے نا، وہ ان کی عمران خان کی حیات، ان کی موت ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ عمران خان زندہ ہے تو یہ ان کو گھبراہٹ ہے کہ کسی طریقے سے یہ مر جائے، جو جادو ہے وہ کروا رہی ہیں، جو کچھ بھی ہے، مگر وہ آیت الکرسی پڑھنے والا آدمی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ورد کرنے والا ہے۔ اگر جادو ہوتا بھی ہے تو پلٹ جاتا ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں، کیونکہ ہوتا ضرور ہے لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا توڑ بھی دیا ہوا۔ کل چاروں کل آپ پڑھے، کوئی ایسی بات نہیں، وہ آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب جادو ہوا تب، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ عمران خان باقاعدہ ایک عالم دین بن چکا ہوا، جتنا اس نے قرآن پاک کو سٹڈی کیا ہے، جتنا اس نے کتابیں پڑھی ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر جو اس نے جتنا کچھ تھا وہ سارا پڑھ لیا ہوا۔ تو جن جان پاکستان جی، یہ عمران خان کو شکست نہیں دے سکتے۔ عمران خان کو شکست دینا اس طرح ہے، توبہ نوز باللہ، توبہ نوز باللہ، توبہ نوز باللہ، سچ کو شکست دینا۔ تو سچ کو کبھی شکست ہوئی ہے یہ آپ جانتے ہیں، اس لیے اب ان کی جان جو ہے نا وہ پوری لٹکی ہوئی۔ آپ یقین جانیں، میں آپ سے غلط بیانی نہیں کر رہا، یہ اس وقت جو ان کی پوزیشن ہے میں جانتا ہوں، میرا خدا جانتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ ظلم کر لیا ہوا، اب اس کو چھپائیں کیسے؟ جن جان جی، یہ کیسے چھپیں گے؟ یہ قتل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ چھپ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ جب جوڈیشنل انکوائری ہوئی سب پھنس جائے، وہ کہتا ہے کہ مجھے بچاؤ، مجھے لکھ کر دو کہ تم میرے پہ کوئی کیس نہیں ہوگا، تو آج میں تمہیں باہر نکالتا ہوں۔ یہ کون کہتا ہے؟ جنرل یحییٰ 2، جو جنرل یحییٰ 2 نے جو ظلم کرنا تھا کر لیا۔ اب آپ دیکھیں بلوچستان میں آج پھر انہوں نے لوگوں کے شناختی کارڈ چیک کر کے ان کے دماغ میں گولیاں ماری ہیں، قتل کی ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جن جان پاکستان جی، عوام کا کیا قصور ہے؟ عوام نے کیا کیا؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے؟ تو جن جان پاکستان جی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے پاکستان ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں سے بچائے۔ یار یہ آپ ظلم دیکھ رہے ہیں کہ کوئٹہ میں کیا ہوا، یہ کس نے کیا، کون کروا رہا؟ ان کی غلط پالیسی۔ یہ محروم رکھیں گے جب تک بلوچستان کو ساری مدنیات وہاں، گوادر وہاں، اور یہ ان کے بچوں کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی، تو کیا کریں گے؟ یہ کریں گے وہ جو کر رہے۔ سب سے پہلے ان کی بھوک کا انتظام کیا جائے۔ جن جان پاکستان جی، میں دیکھتا ہوں بھوک کی لڑائی ہے یار، لڑائی کوئی نہیں ہے۔ کبھی جس کے پاس خوشحالی ہو کبھی اسے لڑتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ ہمیشہ وہی گھر میں فساد ہوں گے جس گھر میں سمجھ لے پیسے کی کمی ہے، اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لڑائی کا۔ اور کیا بھائی بھائی کو بجلی کے بلوں پہ قتل کر رہے ہیں، یہ پیسے کا معاملہ ہی ہے نا۔ تو انہوں نے اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ کوئی شریف آدمی اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار لے۔
جن جان پاکستان جی یہ جو آسما شرازی سرکاری حاجن ہے، ذرا اس کی گفتگو سنیں. یہ کہہ رہی ہے باڈی لینگویج خط میں ذکر کر رہی ہے، کتنی بڑی لانتن ہے. کبھی کسی خط میں باڈی لینگویج نظر آ سکتی ہے؟ یہ ذرا ملاحظہ کیجیے. جن جان پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، عمران خان کے چاہنے والے زندہ باد. السلام علیکم جن جان پاکستان جی.